السلام علیکم حاضرین و ناظرین، اس وقت میں مرکز نور بادشاہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آج آپ کے خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے جس طرح روزے کے مسنون افعال ہیں، مکروہ افعال ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے ایام میں مسلمانوں کے لیے معاف ہے۔ وہ تقریباً 14-15 ایسے افعال ہیں جو روزہ دار کے حق میں معفو ہے، جس سے روزہ نہ باطل ہوتے ہیں نہ مکروہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ دوران وضو کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس دوران 1-2 قطرہ اگر پیٹ میں حلق سے گزر جائے تو یہ معاف ہے۔ دوسرا جو ہے، کھانے کے ریزے دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اور روزہ دار ان ریزوں کو آب دہن کے ساتھ اگر نگل جائے، دارالحال کی خود اس سے غافل ہو اور ان کو روک لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو یہ بھی معاف ہے۔ اسی طرح کوئی دشمن یا صاحب اقتدار شخص اور روزہ دار کے منہ میں زبردستی کوئی کھانا ڈال دے یا کوئی پانی ڈال دے اور کھانا اس کے پیٹ میں پہنچے، جبکہ وہ اس صورت میں وہ شخص جو ہے مجبور ہو، تو یہ اس کے حق میں معاف ہے۔ چوتھا جو مسنون فعل ہے، وہ پھٹ جائے، یعنی کہ طلوع صبح صادق ہو جائے، نماز کا وقت شروع ہو جائے اور روزہ دار کے منہ میں کچھ کھانا ہو اور وہ اسے فوری طور پر نکال پھینکے، یہ بھی معاف ہے۔ اسی طرح بھول چوک کی بنا پر کھانا پینا یا روزے کو توڑنے والی کوئی چیز کھا لیں، کیونکہ وہ روزے پر ہے۔ عموماً ابتدائی ایام میں جو ہے یہ ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں سے اچانک کوئی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، وہ سہون ہوتے ہیں، تو 1-2 قطرہ یوں پینے سے یا کھانے سے یہ چیز معاف ہے۔ اس طرح کوئی مچھر یا مکھی اڑ کر روزہ دار کے حلق تک پہنچے اور وہ ان کو روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو یہ بھی معاف ہے۔ اور معفو چیزوں میں روزہ دار کو نہ پھٹنے کے گمان پر سحری کے طور پر کچھ کھا لے یا غروب آفتاب کے گمان پر شام کے کھانے کے طور پر کچھ کھا لے، جبکہ واقع ایسا نہ ہو۔ وہ نہیں پھٹا تھا، وہ پھٹنے کے بعد کچھ کھایا یا غروب آفتاب سے پہلے کچھ کھا پی لیا، تو اس صورت میں بھی معفو میں شامل ہے۔ اس طرح کھانے کی نمکینی، کھٹاس یا مٹھاس کا جائزہ لینے کے غرض سے تھوڑا سا، یعنی کہ چینی برابر ہے نہیں ہے، یعنی کہ نمکین کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا اگر زبان پر لگا دیں تو یہ بھی پھر اس کو باہر پھینک لیتے ہیں، یہ چیز معفو ہے۔ اس کے علاوہ دن کو سونے کی حالت میں روزہ دار اگر احتلام کا شکار ہو جائے تو یہ معاف ہے، جو ہے وہ بیدار ہو جائے اس کو غسل کرنا اس پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی نگاہ کے ساتھ یا کسی خیال کے آنے سے روزہ دار احتلام کا شکار ہو جائے، جبکہ وہ ان صورتوں میں مبالغہ سے کام نہ لے، یعنی ان کو زیادہ نہ سوچے، زیادہ دیکھنے سے خواہشات کا غلبہ والی چیزوں کو اپنانا نہیں ہے، لیکن ایک ہی نگاہ یا ایک ہی خیال سے اگر یوں احتلام ہو جائے تو یہ بھی معاف ہے۔ حلق تک گرد کا پہنچ جانا، گرد و غبار، باہر ہم گھومتے پھرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں، حلق میں گرد و غبار ہم اس کو باہر پھینکنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں، یہ معاف ہے۔ جان بوجھ کر آب دہن کا نگل جانا، یہ معاف ہے۔ گاڑے بلغم کا حلق سے گزر جانا جبکہ روزہ دار اسے نکال پھینکنے پر قادر نہ ہو یا وہ اسے نکال پھینکنے سے غفلت کرے، تو یہ جو ہے مجبوری کے حالت میں بھی معفو میں شامل ہے۔ دن کے وقت زیادہ سونا، کم سوئے یا زیادہ سوئے، یہ بھی معفو میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی عورت کے ساتھ، یعنی کہ منکوہ بیوی جو نیند کی حالت میں ہو اور وہ جنسی رابطہ قائم کرے
اور وہ بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں عورت کے حق میں جب بھی پتہ چل جائے اس سے منع کرنا روکنا جو ہے اس پر ضروری ہے. لیکن مجبور شوہر نے کی ہو تو شوہر کے ذمہ اس صورت میں جو ہے اس کو توبہ کرنا، اس کو سزا دینا، روزے کا قضا کا بجا لانا، یہ سب چیزیں جو ہے اس شوہر پر جو ہے واجب ہے. تو اگر یہ عمدن اگر اس نے ایسا کیا ہو تو اس صورت میں ایسی صورت سنگین صورت اختیار کی جاتے ہیں جو کہ شاذ و نادر مسلمانوں سے ہو سکتے ہیں. اس صورت میں امام یا اسلامی حاکم کے ذمہ اس پر قتل کا حکم بھی موجود ہے. تو یہ ہے روزے کے ایام میں وہ چیزیں جو فقہ احمد نے ہمیں بیان کیا، معفو چیزیں.